السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نعمت اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے 2-4 مرتبہ پڑھ لو سارے الصلاۃ. منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے. منگو دعا شالا انجدا جدوں آوے موت سانو سوہنا قریب ہووے. منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے. بولو ذرا منگو جدوں سا اخیر ہون جدوں جان لبات آوے. جدوں سا اخیر ہون جدوں جان لبات آوے. اودوں سامنے اکھاں دے اودوں سامنے اکھاں دے عربی طبیب ہووے. منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے. منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے. اور جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. قدماں چڑھے پواں میں قدماں چڑھے پواں میں منظر عجیب ہووے. منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے. اور کی پوچھ دیو میرے تو آقا دیاں عطاواں. کی پوچھ دیو میرے تو آقا دیاں عطاواں. جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا کدی غریب ہووے. آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر
صدر بزم محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مقدسہ شرف پور شریف و آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کہنے والا شریف گرامی قدر حضرات، آج دی یہ محفل پاک و سلسلہ اصال ثواب انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے جناب دے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فرمایا تواڈے رب دا یہ حکم ہے، تواڈے رب دا یہ آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تواڈے رب دا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرو۔ سبحان اللہ، کی دی کرو جی؟ اللہ دی۔ ماشاءاللہ تھوڑا جا بول سکتے ہیں، ذرا کوشش فرمانا تھوڑی جی بولنے دی، زیادہ تو ہمیں ڈسٹرب نہیں کروں گا جی میں بیٹھے ہو، کیونکہ پنڈالے بندے نو ہلانا جلانا بھی بڑا اوکھا جا کام ہوتا ہے، جی میں اسی ماحول سمجھ دے ہو وہ جو بہ کے سنو ذرا، لیکن تھوڑی جی اگر نال کوشش فرماؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ نہیں تو محفل چک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مینوں لگتا ہے کہ ساڈے جڑے میزبان سن وہ سارے نعت خواہاں کو ٹر گئے، مینوں انج محسوس ہوتا ہے بھی جڑے انہوں نے کہا بھی نعت خواہ کو ٹر گئے کو جا رہے ہیں، انہوں دے کول ہی بیٹھے ہیں۔ چلو اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تواڈے رب دا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ کی کرو جی؟ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ ان ویکھنا ہے کہ حسن سلوک کی ہے، حسن سلوک کی ہے۔ حسن سلوک دے اندر بڑیاں ساریاں چیزاں آندیاں، انہاں دے کھانے پینے دا خیال رکھیا جائے، انہاں دے پہننے دا خیال رکھیا جائے، انہاں دے رہن دا، بہن دا، سون دا، یہ سارے معاملات دی دیکھ بھال کی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے کو پوچھا گیا حضور تسی یہ فرماؤ کہ والدین نال جڑا حسن سلوک کی ہے، ذرا دسو تو صحیح۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے تو اپنے والدین دے کول بیٹھا ہوئے، والدین نال بیٹھ کے گلاں باتاں کر رہا ہوئے، تے تھوڑی دیر تو بعد تیرا دل کرے کہ ادھر جان واسطے کسی اور پاسے تو جانا چاہیں، تو فرمانے نے والدین دے کول اٹھ کے اپنے انج کر کے کپڑے بھی نہ چاڑی۔ کی فرماندے نے اپنے کپڑے بھی نہ چاڑی۔ تھوڑا جا ہولی بولو، شاید کوئی بلڈ پریشر دا مسئلہ ہوئے، اونچی بولنے نہ کوئی پریشانی ہو جائے۔ کی فرماندے نے اپنے کپڑے بھی نہ چاڑی۔ اور جملہ سننے والا بڑا توجہ، اے عبداللہ ابن عباس کی وجہ فرمایا کدھر ایسا نہ ہوئے کہ تو جدو کہیں اپنے کپڑے چاڑ رہا ہوئے تے تیرے کپڑے نال کدھر مٹی نہ لگی ہوئے جڑی اڑ کے کدھر تیرے ماں پیاں تے نہ پہ جائے۔ کدھر ایسا نہ ہوئے وہ مٹی کو گرد و غبار اڑ کے کدھر تیرے ماں باپ کے اتنے نہ پہ جائے۔ تو سرکار جے پہ جائے تو فرمایا پھر حسن سلوک کی گل نکل جائے۔ حسن سلوک دے وے جے ماں پیاں دے کول بیٹھے تو فرماندے نے حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اسی چیز کو بیان کر دیا ہے۔ آپ فرماندے نے حسن سلوک کے یہ چیز آتی ہے کہ تو جدو والدین دے سامنے بیٹھا ہوئے، فرمایا جب تک تیرے والدین تین حکم نہ دین، اجازت نہ دین، انہاں دی اجازت تو پہلے اپنی زبان نہ کھولی۔ جب تک تین حکم نہ دین، اجازت نہ دین، اپنی زبان نہ کھولی۔ تو آپ فرمانے نے کہ جدو انہاں نال ٹرن دا موقع آ جائے، چلنے دا وقت موقع آ جائے، فرمانے نے نہ انہاں دے سجے پاسے ٹری، نہ کھبے پاسے ٹری، کہ نہ انہاں دے اگے لگ کے ٹری۔ جناب پھر کیویں ٹرے؟ فرماندے نے اپنے ماں باپ دے پیچھے پیچھے ٹرے، تے ٹرے بھی انج ہاتھ بن کے جویں نوکر اپنے مالک دے پیچھے ہاتھ بن کے ٹرے۔ اے ساری چیزاں والدین دے نال حسن سلوک دے وچ ہوندیاں۔ ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چاہے تو آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میں قرآن دی آیت پڑھی
اللہ فرماتا ہے اپنے والدین اور حسن سلوک کرو. آقا جب تک میرے والدین زندہ سن میں انہوں نے حسن سلوک کرتا رہا. آقا میں پوچھنے آیا کہ میرے والدین فوت ہو گئے نے تو کیا انہوں نے مرن تو بعد بھی انہوں نے حسن سلوک کیتا جا سکتا ہے؟ ماں باپ دے مرن تو بعد انہوں نے دنیا کو چھوڑ جان تو بعد بھی حسن سلوک کیتا جا سکتا ہے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم. فرمایا ہاں انہوں نے مرنے تو بعد بھی انہوں نے حسن سلوک کیتا جا سکتا ہے. غلام نے کی یا رسول اللہ ہو کہ میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خصال اربع. فرمایا مرے ہوئے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے دے 4 طریقے ہیں. کتنے طریقے جی؟ 4. بولیے ذرا کتنے طریقے؟ 4 طریقے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 طریقے. غلام عرض کرتا یا رسول اللہ کیڑا کیڑا طریقہ ہے؟ سنیا جا والدین کی عظمت آقا کریم علیہ السلام نے کس انداز دے نال بیان فرمایا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاماں پوچھنے آئے کہ ماں باپ دنیا تو ٹر جان انہاں دے چلے جان تو بعد انہاں نال حسن سلوک کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ جی آقا ارشاد فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا پہلا حسن سلوک دا طریقہ ہے جے تیرے ماں باپ مر گئے نے تے پہلا حسن سلوک دا طریقہ اے کہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھ. کی کر جی پہلا کام کی کر؟ ماشاءاللہ سارے بولنا ذرا کی کر؟ نماز جنازہ ادا کر. یا رسول اللہ دوسرا طریقہ کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مرے ہوئے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے دا دوسرا طریقہ اے وے فرمایا انہاں واسطے بخشش دی دعا منگیا کر. بخشش دی دعا منگیا کر. مشکات المصابیح دی حدیث مبارکہ ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جدو کسے بندے دا جنت میں درجہ بلند کردا ہے کہ وہ بندہ عرض کردا ہے یا اللہ میرا تے وصال ہو گئے میں تیری بارگاہ وچ آ چکیا ہوں. یا اللہ میں ہن نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں میں ہن رکھیا حج نہیں کیتا زکات ادا نہیں کیتی. یا اللہ کہ جنت وچ میرا درجہ اونچا کیویں ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو تے کوئی عمل نہیں اس ٹائم منیا تیرا وصال ہو چکے تو میری بارگاہ وچ پہنچ چکی ہے پر پوچھنے آئے تیرا جنت وچ درجہ کیویں بلند ہو گئے؟ یا اللہ حکم ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے ہن عمل نہیں کیتا لیکن دنیا وچ جڑا اپنا پتر چھڑ کے آیا سی نا استغفاری والا دی گلاں دنیا وچ جڑا اپنا پتر چھڑ کے آیا ہے تیرے پتر نے تیرے واسطے بخشش دی دعا منگی ہے. اساں اس دعا دے صدقے وچ تیرا جنت دے درجہ بلند فرما چھڑیا ہے. اساں اس دعا دے صدقے وچ تیرا جنت دے درجہ بلند کر دیتا ہے. آقا تے تیسرا حسن سلوک دا طریقہ کی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تیسرا حسن سلوک دا طریقہ اے وے اگر تیرے والدین کسی نہ کوئی وعدہ کر گئے نے فرمایا انہاں دے کیتے ہوئے وعدے نو پوریاں کر چھڑ سمجھی مرے ہوئے ماں پیاں نال حسن سلوک پیا کرنا ہے. آقا چوتھا حسن سلوک دا طریقہ کی؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھا حسن سلوک دا طریقہ ہے کہ اپنے باپ دے یار دا بھی ایک ہی ادب کریا کر جویں اپنے پیو دا ادب کردا رہیا ہے. اپنی ماں دی سہیلی دا بھی ایک ہی ادب کریا کر جویں اپنی ماں دا ادب کردا رہیا ہے. گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ایک سفر دے جا رہے سن. سفر کر دیا رستے دے اندر ایک بابا جی سامنے آ رہے سن. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے جدوں بابا جی نو آندیاں ویکھیا ہے جلدی نال سواری تو تھلے اتر گئے بڑے ادب دے
نال بابا جی نال مصافہ کیتا پھر بابا جی نال معانقہ کیتا یعنی جفی پا کے ملے پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اپنے سر تو اپنی دستار لائی دستار لا کے بابا جی دے سر سے سجا دیتی چوتھے نمبر دے عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام کو فرمایا اے میرے غلام اے جڑی سواری تیرے کولے اس سواری کی بابا جی نو پیش کر دے غلام نے سواری بابا جی نو پیش کر دیتی بابا جی سواری لے کے جدو چلے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ دے یار آپ دے سجن بول گیا میرے جناب کر لے وے اگر اس بابے نو تسی 2 درہم بھی دے چھڑ دے بابے نے تے خوش ہو جانا سی لیکن تسی بابے دا اینا اکرام کیتا ہے پہلے مصافہ کیتا جے پھر معانقہ کیتا جے پھر اپنی دستار لا کے بابا جی دے سر سے رکھ دیتی جے چوتھے نمبر دے اس سواری دی بابے نو دے چھڑی دے اینا تے محبت کرنے دا فائدہ کیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا او میرے یارو اے بابا کوئی عام بابا نہیں سی بلکہ میرے باپ سیدنا فاروق اعظم دا یار سی سبحان اللہ خود رکھ بری پیار دینا فرمایا اے میرے باپ سیدنا فاروق اعظم دا دوست سی فرمایا میں تے کملی والے آقا دے حکم دے تحت عمل کرنیا ہویا اینا بابا جی دی خدمت کیتی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے آقا نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرنے دا مثال تو بعد ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے باپ دے دوست دا بھی اونجی ادب کرو جنہیں اپنے باپ دا ادب کر دے رہے ہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے تے والد راضی ہوئے او دے دا خدا بھی راضی ہو جانا ہے جدے تے والد راضی ہوئے او دے تے کون راضی ہوں ہے بھائی ماشاءاللہ جنہیں بابے بیٹھے ہو سارے تسی والد ہی ہو آج تک اممہ دی شان سنی جا جبے دی بھی سنو سبحان اللہ ابے دی شان سنو میرے آقا نے فرمایا جدے تے والد راضی ہے او دے تے دا خدا بھی راضی ہے فرمایا جدے تے والد ناراض ہے او دے تے دا خدا بھی ناراض ہو جانا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے صبح اس حال وچ کی تھی کہ صبح اودیاں اکھاں کھلیاں نے ہجی انہیں کم کوئی نہیں کیتا نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا کوئی کم کیتا ہی نہیں بس اٹھیا ہی ہے صبح دے ٹائم اور میں اس حال وچ اٹھیا ہے کہ بولے ماں باپ دے تے راضی سن میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول چھڑدا ہے کام کی ہے جی او دے والدین صرف ہو دیتے سویرے اٹھے اکھاں کھولیاں نے اس حال کہ او دے ماں باپ او دے راضی اور سرکار فرماندے نے جی تے ایک راضی ہوئے نا ایک ناراض ہوئے فرمایا اللہ ایک بوا کھول دا ایک بند کر چھڑ بے شک غلام نے کی تھی یا رسول اللہ پاویں ماں باپ ظلم ہی کردے ہون پاویں غلطی ماں باپ دی ہوئے تے حدیث پاک میں الفاظ فرمایا وا ان ظالما ہو وا ان ظالما ہو وا ان ظالما ہو 3 باری سرکار نے فرمایا پاویں ماں باپ دی زیادتی ہو پاویں ماں باپ دی طرفوں زیادتی ہوئے پاویں ماں باپ زیادتی ہی کرتے ہیں فرمایا تیرے واسطے حکم ہے تو انہاں دی فرما برداری کر انہاں نو اللہ پوچھ لے گا تینوں ادب کرنے دا اللہ ثواب عطا فرمائے تینوں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گرامی قدرت میں ضرور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے چند دن ہوئے نے ایک حدیث پاک پڑھی ایک تو پہلے نہیں سی پڑھنے دی سعادت نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ سے صحابہ نے کی یا رسول اللہ اے بندے دے موڈے دے اوتے 2 فرشتے ہوندے کرامن کاتبین اے جدوں اسی کوئی چنگی گل کرنے آنا تے اے فرشتہ لکھدا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی جملہ منہ چوں غلط نکل جائے کوئی کام غلط کر بگیے تے اے کھبے موڈے والا لکھدا ہے بولو ذرا کھبے موڈے والا لکھدا ہے غلام عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے جڑے ساڈے موڈیاں تے فرشتے بیٹھے نے جدوں بندہ مر جاندا ہے اے فرشتے کتھے جاندے ہیں سبحان اللہ فرشتے کتھے جاندے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا جدوں بندے دا وصال ہو جاندا ہے بندے دے موڑے تے بہن والے فرشتے اللہ دی بارگاہ چڑھ کردے نے یا اللہ
جس بندے نال تو ساری ڈیوٹی لائی سی وہ دا بھی سال ہو چکے ہیں تے یا اللہ ساڑھے واسطے حکم کیے اسی ہن کتھے جائیے آسمانہ تے آ جائیے اللہ فرماندا میرے فرشتیوں آسمانہ تے اگے ہی بڑے فرشتے نے میری حمدہ کرنے واسطے فرشتے عرض کر دیں یا اللہ اسی عرش دے کول آ جانے ہو اللہ فرماندا ہے عرش تے بھی جڑے فرشتے نے انہاں دی بھی تعداد پوری ہے یا اللہ سانو حکم دے اسی زمین تے ٹر پھر کے تیری عبادت کر لئیے اللہ فرماندا ہے نا فرشتے ہو زمین تے ٹرنے پھرنے والے فرشتیاں دی بھی تعداد بڑی ہے تے یا اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے اسی کتھے جائیے اللہ فرماندا ہے میرے فرشتے ہو تسی ساری زندگی جس بندے دے نال رہے ہونا آج اولا وصال ہو گئے کہ تواڈی ڈیوٹی ہے وے تسی دوویں اس بندے دی قبر تے ٹر جاؤ یا اللہ او دی قبر تے جا کے اساں کرنا کی ہے اللہ فرماندا ہے فرشتے ہو تہاڈی ڈیوٹی ہے وے او دی قبر تے کھڑے ہو کے قیامت تک تساں او دے لئی بخشش دیاں دعائیں کری جانیاں اس بندے آتے تساں قیامت تک کی کرنا جی بخشش دیاں بولو ذرا کی کرنیاں نے جی بخشش دیاں دعاواں تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں والدین واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ ہے جے کہ اولاد 5 ٹائم نماز پڑھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سب تو بڑا والدین واسطے جڑا صدقہ جاریہ نا وہ ہے کہ اولاد 5 ٹائم نماز پڑھ دیو بے شک بے شک اور جنی واری پتر اتا ہی آتے بوے گا نا کہ ربنا اغفر لی والے دیا نہیں پڑھنا والی دیا یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے والدین دی بھی بخشش فرما سب سے بڑا صدقہ جاریہ لو سنو یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے آقا کریم فرماندے نے فرمایا 3 بندے ایسے نے کہ اللہ جنہ دی دعا نو رد نہیں کرتا آقا کیڑے کیڑے سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ ایک مظلوم دی دعا نو رد نہیں کرتا پھر مسافر دی دعا نو اللہ رد نہیں کرتا کہ آقا تیسرا آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے والدین اپنی اولاد دے حق جڑی دعا منگن اللہ اس دعا نو رد نہیں کرتا والدین اپنے اولاد دے حق جڑی دعا منگن اللہ اس دعا نو رد بولیے ذرا اس دعا نو رد لو جی ایک روایت سنا شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اس نے لکھا دیگر محدثین نے بھی اس بات کو بیان فرمایا باپ دی عظمت دے حوالے دے نال واقعہ بھی ہے روایت بھی ہے سننا ذرا حضرت سیدنا امام طاؤس رحمت اللہ علیہ آپ اس روایت کو بیان فرماندے نے ایک بندہ وہ دے 4 پتر سن کنے جی 4 کنے بیٹے سن 4 بیٹے وہ بابا جدو بڑھا ہو گیا نا بابا بڑھا ہو گیا کام کار جو نہ رہا وہ 4 پتر اکٹھے ہو کے بہ گئے انہاں کہا بھی ابا ہن کام کسے جو نہیں رہا کردا کچھ نہیں تے انج کریے بھی اسی ہن جائیداد ونڈ نہ لئیے کی کریے جائیداد جنہ واسطے ساری زندگی کمایا ہی نہ تے بس تھوڑا جا بڑھیا ہون دی دے دے تینوں اور پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا اے جدو تو مر جانا ہے نا یا جنہ واسطے تو نہیں بیتا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے بس ہم نے آن دیو مال جدر ہوندہ ہے پیا اے جس اولاد واسطے کمانڈیا انہا جاندی باری تینوں ڈر دے ہاتھ بھی نہیں الانا پچھے کھلو جانا ہے آکڑا بھی غسل دینا تے بھی مینیرن لب کے لیاؤ دین یار پہ کھڑی فرماندے نے جاندی باری ڈرونا بنے ہو تے کٹو کٹو کر دے جنہ لئی تو پاپ کماویں کتھے نہیں ہو کر دے باپ بڑھا ہو گیا 4 پتر کٹھے ہو کے گئے انہاں جڑا سارا تے نکا سی نا انہیں آکھا بھی گل سنو ابا جی ہو گئے نے بڈھے جڑا ابے دی خدمت کرنا چاہندا ہے نا وہ ابے نو اپنے گھر لے جائے تے گل اے جن نے ابے دی خدمت کرنی ہے انہوں جائیداد وچوں حصہ نہیں لبنا تے جن نے جائیداد وچوں حصہ لینا ہے انہوں ابا نہیں جے لبنا گل دی سمجھ آ گئی انہاں کہا بھی جے تسی جائیداد لینی ہے تو پھر ابے دی خدمت نہیں کر سکتے تو جے ابے دی خدمت کرنی ہے تو پھر جائیداد ہی کوئی حصہ نہیں ملنا انہاں 3 بھراواں نے جکھاں پا کے ایک دوجے لو ویکھیا انہاں کہا بھی نہیں کر تو جائیداد ساڈے لاؤن دے ابا توں لے جا میں بالکل پنڈ تھا ہے تو میں کہ چلو
ارے میں عربی پڑھا تو شاید نہ سمجھ چاہے اگے شاہ صاحب ہوتے ہو کہنا سن بھائی اردو چ کلام نہ پڑھیا جائے پنجابی چ پڑھیا جائے ساڈا پنڈ تھا چلو سمجھ آ جائے کہ ہن اس تو پنجابی سوکھی تے میں بول نہیں سکدا اس تو جٹ کے جرانگی تے میں گل کر نہیں سکدا انہاں نے آکھیا ورنج کر تو جائیداد ساڈے لاؤں دتی نال ابے نوں تو لے جا خوش ہو گیا آندا میں تے اگے ہی چاہندا اچھا میری گل سنو وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی خوش طبیعت کدی کدی آندے سن پنڈاں والے بندے پنڈ تھاں تے رہن والے بندے کو سبحان اللہ لینی ایڈی اوکھی ہے جڑا مجھ تھلو کٹا کھچنا ہوتا ہے بڑی گل ہے بس میں ویکھیا پنڈ دے بندے نوں انج کر کے بکل مار کے تے گھٹ کے انج کر کے بیٹھ جاندے نے آندے نے مولوی اج ساڈے کولوں سبحان اللہ کہلوائے تے پھر تے کمال والی گل ہے ایک واری سبحان اللہ کیے نا اللہ تعالی 90 نیکیاں بھی عطا فرماندا ہے تے اللہ ایک نور دا بوٹا بھی جنت وچ عطا فرماندا ہے یہ میرا نام نہیں تساں لینا میری حمد نہیں کرنی اللہ دی حمد کرنی ہے تے جدوں بندہ آندا ہے نا سبحان اللہ اے دا معنی ہے اللہ دی ذات پاک ہے کی معنی بندا بھئی اللہ دی ذات تو لہذا سارے ایک باری محبت اللہ کو ہاں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے انہیں کہا یارو میں تے کئی چاہندا اچھا جو ترواں بھراواں نے جائیداد مانگ لئی حصے کر لے اے جڑا نکا سی نا اینے ابا جی دی انگلی پھڑی تے نال لے کے اپنے گھر آ گیا امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں اے نوجوان اپنے باپ نوں اپنے گھر وچ لے کے آئے اے دی بیوی ویکھ کے آندی کرما لیا اج بٹوارا ہونا سی اج جائیداد دی تقسیم ہونی سی دس کی کر کے آئے کیڑی چیز تیرے حصے وچ آئی ہے اے نوجوان بڑا مسکراندا ہویا بولیا آندا کرما علی ہے اج جائیداد دا بٹوارا ہویا ہے اج تے بند کردیاں چاسی آ گئی ہے انہیں آکھیا دس نے صحیح کر کے کی آیا ہے ہس کے آکھن لگا میری رفیقہ حیات سن لے کائنات دی سب تو عظیم دولت میں اپنے گھر وچ لے آیا عظیم دولت میں اپنے گھر وچ لے آیا بیوی آندی ہے دس کتھے عظیم دولت اپنے باپ والی اشارہ کیتا آندا اے ویکھ کائنات دی عظیم دولت میں اپنے گھر وچ لے آیا کرام قدر حضرات جدوں اپنے باپ والی اشارہ کیتا ہے اس بابے دی نوں نے انج ویکھیا کہ اپنے خاوند دا جملہ سنیا ہے کہ سر جھکا کے بیٹھ گئی آکھن لگی کمال ہو گئی دوجے بھرا تیرے پیسے لے گئے سونا لے گئے چاندی لے گئے زمین لے گئے تے تم بابے نوں صرف گھر وچ لے آئے اپنی بیوی نوں بول کے آندا کرما لیے خبردار اپنی زبان وچوں کوئی جملہ غلط نہ بولی تینوں پتہ نہیں اے باپ جدوں دعا کردا ہے اللہ باپ دی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کردا شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے لاکھ کروڑ ویکھ عطا باپ دیاں لاکھ کروڑ ویکھ عطا باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیاں اور ماں دی بدولت قائم آج وجود میرا ماں دی بدولت قائم آج وجود میرا اس دے وچ نے چل دیاں ساواں باپ دیاں چل دیاں ساواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفا باپ دیاں جو کچھ منگیا ہس کے سب کچھ وار دتا جو کچھ منگیا ہس کے سب کچھ وار دتا سن یار سخاواں باپ دیاں کدلے لب سن یار سخاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا یار وفاواں باپ دیاں بھول نہیں سکدا
وفاواں باپ دیا گرامی قدر حضرات اس نوجوان نے آکھیا خبردار نہیں نبی کا حیار میرے باپ دے بارے وچ کوئی جملہ غلط نہ بولی حضرت امام بہقی فرماندے نے او نوجوان اپنے باپ دی خدمت کردا رہیا وقت گزردا رہیا ایک ویلا ایسا آیا کہ جدوں اپنے باپ دی خدمت پیا کردا سی باپ نو کھانا کھلا کے جدوں اٹھ کے ٹری آئے نا اے باپ نے اینج کر کے ہاتھ چکے نے ہاتھ چک کے آندا یا اللہ میرے اس پتر نے میری بڑی خدمت کی دی ہے میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ میرے پتر کو نہ دینی کہ میرے پتر کبھی سوچیا بھی نہ ہوئے یا اللہ میرے بیٹے نو اینا عطا کری کہ میرے بیٹے نے کبھی نہ سوچیا بھی نہ ہوئے اس بارے فرماندے نے اس نوجوان نے باپ دی خدمت کرنے والی انتہا کر دی ہے پر یا خو سارے سبحان اللہ باپ دی خدمت کردا رہیا باپ دی خدمت کردا موری صاحب اگے آ جاؤ اگے تشریف ماشاءاللہ باپ دی خدمت کردا رہیا خدمت کردیاں ایک ویلا ایسا آیا جدو باپ وصال کر گیا توجہ نہ گل سنیا جدو باپ دا وصال ہویا جدو دفن کر دیتا بیوی بول کے آدھی کرما لیا جڑی تو عظیم دولت اپنے گھر لے کے آیا سا وہ بھی ٹر گئی تیرے بھرا جائیداد لے گئے ہن تیرے کول کی رہا ہے اس منڈے دی گل سننا انہیں آکھیا او کرما لیے گل سن میرے باپ نے جاندی واری مینوں ایک دعا دیتی سی اللہ انہیں آکھیا سی یا اللہ میرے پتر نے میری بڑی خدمت کی تھی ہے کہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا میرے پتر نو اینا دیں کہ اینا کدی سوچیا بھی نہ ہو اینا کدی سوچیا بھی نہ ہو تو میرا یقین ہے میرے باپ نے دعا کی تھی اللہ مینوں اجر عطا فرمائے امام بہقی فرماندے نے وہ دن گزریا رات پئی نا خواب دے اندر ایک منادی نے ندا دیتی انہیں آکھیا او بندہ خدا اے تے مکان فلانی جگہ تے چڑ جا اوتھے 100 سونے دا سکہ پیا ہوئے گا انہوں جا کے لے یہ خواب دے اندر پوچھدا ہے آندا ہے اے دس کو جڑا سونے دا 100 سکہ پیا ہے او دے وچ کوئی برکت ہوئی ہے کہ نہیں ہے او دے جو برکت ہے کہ نہیں انہیں کیا نہیں بھائی برکت نہیں ہوا ہے او دے وچ رات مکی دن چڑھیا اپنی بیوی نو خواب سناتا ہے آندا کرما لیے راتی میں خواب وچ کسی نے آکھیا فلانی جگہ تے چڑھ جا اوتھے 100 سونے دے سکے پے تے او چک لیا تے انہیں کہا پھر جاندا نہیں لے کے آندا میں اودے تو پوچھیا سی اودے وچ برکت ہے انہیں آکھیا نہیں برکت نہیں ہے بیوی دا جڑا جملہ سی امام بہقی نے جملہ لکھیا فرماندے نے بیوی بول کے آندی کرما لیا برکت کیوں نہیں تو لے کے آ مینوں کپڑے دعا آپ ہی برکت آ جائے گی سبحان اللہ بیویاں دی برکت میرے تھی ہوندی نا جی انہیں کہا تو مینوں کپڑے چھپڑے دعا برکت ہی برکت انہیں آکھیا نہیں میں او دولت گھر واڑنی ہوئی نہیں جدے وچ برکت نہ ہو نات خان بھی بیٹھے نے تو میں جملہ کہہ دیا عموماً ساڑی اسی خطیب نات خان ساڑی تمنا دی کہ یا اللہ چوکھا دیں ہر بندے دی تمنا دی بھئی چوکھا ہوئے چوکھا میں آج تک کدی یہ دعا نہیں کی تھی یا اللہ چوکھا دیں یہ دعا ضرور کرنا یا اللہ کو ہمیں تھوڑا دیں دیں حلال دا تے دیں برکت سبحان اللہ بے شک تھوڑا ہوئے لیکن یا اللہ ہوئے حلال دا تے ہوئے برکت انہیں آکھیا کرما لیے میں نہیں لے ہونے سو چھڑ دیتے دن گزریا رات پہی نہ دوسری رات میں پھر کسی نے ندا دیتی اللہ دیا بندیا فلانی جگہ تے چھڑ جا اوتھے 10 سونے دے سکے پے انہیں پھر وہی سوال دہرایا آندا ہے 10 سونے تے برکت ہے انہیں آکھیا نہیں انہیں پھر اپنی بیوی نے دسیا بیوی آندی او کرما لیا کل 100 تے سی کہ اج 100 تو گل 10 تے آ گئی ہے تے اج ہی لے آ کدھر 10 تو بھی نہ جاندے رہیے انہیں آکھیا جدوں برکت ہی نہیں تے میں کرنا کی انہاں دا میں نہیں لیا تیسری رات ہوئی نا تے پھر خواب دیکھدا ہے تے خواب دے اندر پھر کسی نے ندا کر کے آکھیا اللہ دیا بندہ فلانی جگہ ٹر جا اوتھے سونے دا ایک سکہ پے وہ لے آ پوچھدا ہے آندا ہے اودے وچ برکت ہے ہن منادی نے جڑا جواب دیتا جنہاں نوں میری گل شروع دی یاد ہے جڑی پیو نے دعا دی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک پیو نے کی آکھیا سی یا اللہ اینو اینا دیں جنہ کے سوچے بھی نہ اینا کدی زندگی سوچیا بھی نہ ہو خواب وچ پوچھدا ہے اے 10 کو ایک سونے دے سکے وچ برکت ہے
اس منادی نے آخیا برکت اینی ہے تو زندگی کدی سوچیا بھی نہیں ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح دن چلیا تو اپنی زوجہ نو خواب سنایا. بیوی علی کرما لیا پہلا 100 پھر 10 ہوں ایک دا کی فائدہ چل رہن دے پر چھڑ کے. انہیں آخیا نہیں مینوں انہیں کیا برکت ٹر گیا. انہیں جا کے ویکھیا واقعی اتنے سونے دا سکہ پیا. انہیں لیا جیب وچ پایا واپس آیا. بازار وچوں گزر رہا سی تے ویکھدا کہ ریڑھی دے اوتے ایک مچھیرا مچھلی رکھ کے نہ 2 مچھلیاں رکھ کے بیچن رہے. 2 مچھلیاں پہ انہیں پوچھا بیچنیاں نے. انہیں کہا بیچنیاں کنے پیسے. انہیں کہا ایک سکہ دے. وہ دے کول وہی سکہ سی. انہیں جیب وچوں کڈیا انج دے اگے رکھیا. وہ 2 مچھلیاں لئیاں تے گھر آیا. جدوں گھر داخل ہویا نا تے بیوی نے ویکھیا بھی یہ تے مچھلیاں 2 چک لیا ہے. تے بیوی تمسکر امیز ہسی ہس کے نہ پتہ کی آندی اللہ جی برکت آ گئی. انہیں تے اپنے دلوں مذاق کیتا اے ویکھ لو جی آ برکت آ گئی. انہیں کی کیتا آندا کرما لیے صبر تے کر. انہیں چھری لئی چھری لے کے مچھلی دا ایک پیٹ چاک کیتا. اللہ جدوں مچھلی دا پیٹ چاک کیتا نا انج پیٹ انج کھولیا تے ویکھ کے حیران ہو گیا. مچھلی دے پیٹ وچوں ایک نایاب موتی نکل آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے انج ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے نا او بیوی جڑی پہلا ہسدی سی بھی لو جی برکت آ گئی تے موتی ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے نا آندا ویکھ برکت آئی آ. بے شک بے شک. اے ویکھ باپ دی دعا آئی. انہیں موتی سائڈ تے رکھیا. دوسری مچھلی دا پیٹ چاک کیتا. جدوں پیٹ نو انج کھولیا نا ویکھدا او دے وچ بھی اونج دا ہی نایاب موتی. سبحان اللہ. امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان وچ لکھدے نے فرماندے نے اس نوجوان نے او کی کیتا ایک موتی بیگم نوں دتا آندا اینوں سامجھے. دوسرا موتی لے کے بازار ٹر پیا. بازار وچ آیا نا تے سرافے دی دکان تے سنیارے دی دکان تے آیا. انہوں آ کے آندا یار اے موتی میں سیل کرنا چاہنا. وہ دور چنگا سی. انہیں ویکھ کے آکھیا انہیں کیا بھائی گل سن گل سیدھی جی آ موتی جیڑا کو مہنگا نا یہ بڑا قیمتی موتی ہے. میں جیڑا سونا میری دکان وچ پیا نا میں تینوں سارا بھی دے دیا نا تے اے پھر بھی موتی میں نہیں خرید سکدا. بے شک بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب دور چنگا سی. اج کل دے کسے کو لے جاندا انہیں کہنا سی یہ کتھوں چک لیاندا ہی یہ تے ٹھیک پا جائے چلدا ہی کوئی نہیں. تے بالکل نکارا ہے. انہیں آکھیا بھائی گل سن ایڈا قیمتی آ میں ساری دکان دا سونا بھی تینوں دے دیاں نا یہ پھر بھی مہنگا. اچھا وہ رکھ کے بیٹھا سی اج سامنے گلاں باتاں ہونیاں کہ امام بہقی فرماندے نے اس دور دا جڑا بادشاہ سی نا انہیں 2 بندے بھیجے. انہیں کہا یار مینوں ایک نایاب موتی چاہیے. انہیں کہا بادشاہ سلامت موتی تے بڑے مہنگے مہنگے ملتے ہیں. بادشاہ کی زبان وچ جملہ نکل گیا. انہیں کہا مینوں موتی چاہیے تے انج دا ہوے جڑا اج تک کسے ویکھیا نہ ہوے. بے شک. انہیں کہا پر قیمت بھی تے بڑی لگنی نا. بادشاہ بول کے آندا بھاویں تانوں 30 کھوتیاں تے سونا ہی لد کے کیوں نہ دینا پڑے. سبحان اللہ. 30 گدیاں تے بھاویں سونا ہی کیوں نہ لد کے دینا موتی چاہیے. وہ بادشاہ دے بندے بھی وہ سفر کردیاں وہ بھی اسے دکان تے پہنچائے. انہیں جدو آ کے موتی ویکھیا نا ویکھیا نے واہ بھائی اج تک ہی جدا موتی نہیں ویکھیا. بیچنا ہی. انہیں کہا بیچنا ہے. کنے پیسے. آندا بڑا مہنگا ہے. وہ کنے کو. انہیں کہا یار بڑا مہنگا تسی بھی لے سکتے جاؤ. انہاں وچوں جڑے بادشاہ دے بندے آئے سن انہاں وچوں ایک بندہ بول کے آندا گل سن جے 30 گدیاں تے سونا لد کے دے دئیے پھر قبول ہی. اللہ اللہ. جس بندے نے ماشا بھی نہ ویکھیا ہوئے تے 30 گدیاں تے جنوں سونے تے سونا لد کے آفر مل جائے کہ انہیں گدیاں تے سونا لد کے تینوں دے دیئے وہ دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیں. آندا مینوں منظور ہے. مینوں منظور ہے. جناب سونا 30 گدیاں تے لد کے جدوں اپنے بوئے تے آیا نا دروازے تے دستک دیتی. بیوی پوچھدی کون. آندا کرما لیے بوا کھول ویکھ پیو دی دعا دی برکت آئی. سبحان اللہ. ویکھ برکت آئی. وہ جناب 30 گدیاں تو سونا اتار کے گھر رکھیا. اے بادشاہ دے غلام جدو بادشاہ تک موتی لے کے گئے نا موتی ویکھیا. بادشاہ ویکھ کے آندا یارو کمال ہے موتی پر کلا نہیں جچدا جدا ایک ہور لب کے لیا. بادشاہ نے جدو جملہ بولیا نا وہ بندے بادشاہ دے جڑے سن آندے نے بادشاہ سلامت گل اے یہ مہنگا ہی لبنا جے اگلا ہی نہ. انہیں آخیا تسی مہنگے سستے کی گل چھڈو اگے 30 تے لیا جی نا جی ہوں 60 تے بھی دینا پوے تو بھی دے آوے. سبحان اللہ. 60 گدیاں تے سونا لد کے دینا پوے تو بھی دے دینا. یہ آئے پھر اسے دکان تے آ کے کہندے نے یار کو جڑا موتی خریدیا سی وہ ہور بھی آئی. انہیں کہا شاید اس بندے کول ہوے. وہ پتہ پوچھدے وہ دروازے تے آ گیا. دستک دیتی وہ بندہ گھروں باہر نکلیا. کیویں آیا. انہیں کہا جناب وہ جڑا موتی تواڈے تو خریدیا ہے اوویں دا موتی ہور لب سکدا ہے. بے شک. وہ بھی انج کچھاں چ ہاتھ دے کے نا آندا اگے تے میں ایویں ہی دے چھڑیا ہے پر ہن اگلی قیمت نہیں جے لگ رہی. بے شک بے شک. سبحان اللہ.
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੇਟ 600 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 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 ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਜੇ 60 ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬਈ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ 60 ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 60 ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀ ਸੈਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਪਿਓ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇਖ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਲੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲਓ ਜੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਖਾਉ ਖੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਦਾ ਸੁ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦਵਾਇਆ ਸਫਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਕੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੋਇਆ ਟੋਕ ਰਚਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖੜਾ ਹੋ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਚੜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਫਦਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ माँ-बाप जिंदा ने तो उन्होंने पूछा नहीं साह मुक गए टुट गए तो फिर सारा कुछ होने लग पिया सजना माँ-बाप जिंदा नहीं तो उन्होंने जिंदियां की कदर कर मैं जिवें पहले सरकार ने सलाम का इरशाद गिरामी तुहाडे सामने पढ़िया सरकार फरमांदे ने तीन बंदे ऐसे ने कल्ला उन्हां दी दुआ रद्द नहीं करता मजलूम दी मुसाफिर दी और वालिदैन दी एक हुंदा है दुआ करवाना एक हुंदा दुआ लेना दुआ करवाई इंज जाती है कि मुश्किल बन जाए कि जाए पुत्र जाके खेबा जी ए मुश्किल बन गई मेरे वास्ते दुआ करो ते दुआ लई इंज दी जाती है कि काम इंज दा करो मापे खुश होकर ढिडों दुआ दे सुभान अल्लाह देखो ना साडा बेटा फरमाइश करे अब्बा जी यह चीज ले आओ क्या लिया के नहीं देंदे असी बोलो तो सही यार अच्छा जेडे लिया के देंदे हो बोलो बाकी बेशक चुप कीते सारे सेंटर जगह ते जे बेटी फरमाइश करे पर ये दुआ करो अल्लाह ना करे ऐसा होवे कि जदों बेटी फरमाइश करे तो ऐसा ना होवे कि बाप की जेब विच कोई फरमाइश पूरी करने वास्ते पैसा ना हो अल्लाह दुआ करो जदों कोई ऐसा मौका आए
کہ اللہ تعالیٰ نے دے باپ نو ایک صلاحیت بھی ایک دولت بھی عطا فرمائی بے شک بے شک بیٹی فرمائش کرے تے تے جے گھر والی فرمائش کر دے بابا جی آندے پہنے ہوئے ہوئے پھر تے اخیر ہو جاتی ہے پھر تے کمال ہے بھائی توجہ نا جی پھر تے کوئی گل نہیں موٹر سائیکل نہیں تے ہونے کار والے نوں فون کر لینا جناب ٹر جانے ہیں میں کہا یار بچے دی فرمائش پوری کرنا ہے بیٹی دی فرمائش پوری کرنا ہے جنہیں تینوں پالے ہے کدی وہ بھی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کی ہے آخری جملہ کہ میں بات میں ختم کرا دعا لینی ہے کدی کسی دن پیار نہ لا کے ماں باپ کے کول بہ کے ابے نو آخا ابا جی آؤ چلیے اتر کتنے ابا جی بہت صحیح نہ میرے نال بٹھا کے موٹر سائیکل سے بازار لے دو دکان تے جا کے ابا جی جیڑی دل کردا جی جُتی لو ابا جی جڑا دل کردا جی اج سوچ لو سر تے بنن واسطے پگڑی آتی جویں دا کپڑا چاہیے خدا دی قسم ہے جیڑی دعا اس ٹائم باپ نو دل چوں تیرے واسطے نکلنی ہے بے شک بے شک ہو سکتا ہے ساری رات تو نفل پڑھدا رہے تے تینوں وہ سکون نہ ملے جڑا باپ دے نال اے شفقت کیتی اللہ تینوں سکون عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنے والدین دا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے والدین دنیا تو جا چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش فرمائے کہ اولاداں نو اپنے والدین واسطے خصوصاً نماز پنجوانہ ادا کر کے انہاں واسطے صدقہ جاریہ بننے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ